پری پاپا کی لاڈلی۔ پہلی اولاد ہونے کے باعث اس کے ناز نخرے بھی خوب اٹھائے گئے۔ دادی پھپھو بھی پیار کرتی، لیکن نازک مزاج کنزا کی صبح شام تو بس مما کو دیکھ کر ہی ہوتی۔ پہلی بیٹی ہونے کے باعث بشرا اسے پیار کرتی، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم کے باعث گھر کے کام اور دادی پھپھو کی سازشوں میں الجھی رہتی۔ کچھ شوہر سے بھی گلے شکوے ہوتے، کام کا بوجھ، ناقدری کا احساس۔ پہلے تنہائی میں روتی، اب آنسو پوچھنے کے لیے کنزا آ گئی تھی۔ جب بھی دادی یا پھپھو بیجا سناتی، بشرا خوب آنسو بہاتی، فیڈر منہ میں دبائے کنزا ٹکڑ ٹکڑ ماں کو دیکھتی رہتی۔ پھر اسے ان آنسوؤں سے تکلیف ہونے لگی تو ماں کا ہاتھ تھام لیتی۔ 3-4 برس کی ہوئی تو ننھی ہتھیلیوں سے آنسو پوچھنے لگی۔ 5 برس کی ہوئی تو ماں کی دکھ سکھ سننے والا ایک سامعہ مل گیا، جو شوہر کی طرح نہ تھا، جو کبھی ماں کبھی بیوی کی طرف ہوتا، میکے والوں کی طرح بھی نہ تھا، جو اسے صبر کی تلقین کر کے اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے۔ کنزا مما کی بات سنتی، ان کے آنسو صاف کرتی، پھر ان کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی محبت کا یقین دلاتی۔ اس کے ننھے ذہن میں دادی اور پھپھو سے نفرت پنپ رہی تھی، پاپا سے فاصلے، لیکن وہ ان جذبوں کو کوئی عنوان دینے سے قاصر تھی۔ ہاں، رویے کسی زبان کے مستحق نہیں ہوتے اور ہماری سوچ کا اظہار کر دیتے ہیں۔ سو ننھی کنزا دادی سے دور دور رہتی، پھپھو کو ناراض نظروں سے دیکھتی، پاپا کے ہاتھ جھٹک کر مما کی گود میں سوار رہتی۔ رفتہ رفتہ بشرا کو کنزا اپنی طاقت لگنے لگی۔ اس کے سسرال کے نفرت یا شکوے کنزا کے رویے میں جھلکنے لگے۔ دادی پیار کے لیے پکارتی، کنزا گڑیا میں مگن یا اسکول کھیل رہی ہوتی کے دوپٹے کے پلو سے کھیلتی رہتی۔ ایک دن نمک زیادہ ہونے پر دادی بشرا کو سخت سست سنانے لگی۔ بشرا کو بولنے کی اجازت نہ تھی، وہ آنسو پینے لگی۔ دادی نے شام کو بیٹے سے شکایت کی۔ 6 سالہ کنزا نے دیکھا تو بولے بغیر نہ رہ سکی، پاپا پھپھو سارا دن موبائل پر بزی رہتی ہیں، وہ دادی کے لیے کوکنگ کیوں نہیں کرتی؟ مما نے مجھے ہوم ورک بھی کرانا ہوتا ہے، عزت اور موہت کے بھی روتے رہتے ہیں۔ پاپا نے چونک کر دیکھا تو کنزا کے چہرے پر شکوہ اور ماں کے آنسوؤں کے لیے دکھ نظر آیا۔ ہاں بھائی ارم، بشرا کے ساتھ کام کیا کرو، اسے کنزا کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ دادی اور پھپھو نے چونک کر دیکھا، کنزا کے چہرے پر انہیں بغاوت نظر آئی۔ بشرا کو پہلی بار اپنی طاقت کا احساس ہوا۔ انہوں نے کنزا کا ہاتھ تھاما، جس کی ننھی ہتھیلی کے لمس میں طاقت تھی۔ پاپا کنزا کی بات دھیان سے سنتے تھے اور بشرا نے اسی چیز کو اپنے لیے ہتھیار بنا لیا تھا۔ کنزا، پاپا سے کہو شاپنگ کے لیے جانا ہے، لنچ پر جانا ہے، پھپھو کی طرح لاکٹ چاہیے۔ کنزا گڑیا کی طرح سر ہلاتی، گلے میں باہیں ڈال کر پاپا سے فرمائشیں کرتی۔ اب بشرا کی حیثیت مضبوط ہو رہی تھی، صحت بھی بہتر تھی۔ 2 بیٹوں کے بعد اور نند کی شادی کے بعد بشرا گھر کی مالکن تھی، لیکن اس حکومت کا مضبوط کنزا نے کیا تھا، جسے بشرا نے اپنے لیے ہتھیار بنا لیا تھا۔ خالہ اور نانی تھپکی دیتی، ننھیال میں وہ امی کا جیالہ کے نام سے مشہور تھی۔ اس کی خالہ اور نانی کا یہی طریقہ تھا۔ لیکن کوئی لڑکی اتنی منہ پھٹ نہ تھی جتنی کہ کنزا۔ منہ پھٹ صاحب گو کنزا خاندان بھر میں فتنی مشہور تھی۔ بشرا کو جو کہنا ہوتا وہ خود گونگے گاگڑ کھا کر بیٹھی رہتی، مگر اپنی زبان کنزا کے منہ میں فٹ کر دیتی۔ دادی پرہیز نہیں کرتی، بس مہنگے ڈاکٹروں کو پیسے دیتی ہیں۔ پھپھو ہمارا سالن بھی لے جاتی ہیں، مما سارا کام کرتی رہتی ہیں، پاپا ہمیں الگ بیڈ روم چاہیے۔ یہ خیالات خواہشات بشرا کے ہوتے عنوان انہیں کنزا دیتی۔ پھپھو اپنے بچوں کے ساتھ آتی، کنزا اپنے بھائیوں کے ساتھ بیڈ روم میں بیٹھ کر پڑھنے لگتی، کھلونے بشرا کی ہدایت پر چھپا دیتی۔ پاپا پھپھو ایگزامس میں آ کر ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اب تو موہد اور عزت بھی کنزا کی زبان بولتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچے بڑے ہو گئے اور بڑے بوڑھے۔ کنزا کی صاحب گوئی جو کبھی بشرا کے لیے ہتھیار تھی، بس زبانی میں بدل گئی۔ بشرا نے کبھی اسے ٹوکا نہیں، منع نہیں کیا تھا، سو یہ عادت اس میں راسخ تھی۔ یہی اس کی خامی تھی، جس کا نہ کنزا کو ادراک تھا نہ بشرا کو۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اس کے رشتوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ کچھ لوگ انہیں مسترد کر دیتے، کچھ لوگوں کو یہ انکار کر دیتے۔ کنزا کی شکل صورت اچھی تھی، باپ کی مضبوط حیثیت، چھوٹی فیملی، مگر نصیب پہ تالا تھا۔ ایک قریبی عزیز کے توسط سے رشتہ آیا۔ لوگ بہت امیر اور پڑھے لکھے تھے۔ کنزا بہت کانشیس ہو رہی تھی۔ آنے والی خاتون طرح دار سی لڑکیوں کے ساتھ آئیں۔ انہوں نے کنزا سے تیکھے روایتی سوال پوچھے۔ کنزا نے بھی تیکھے انداز میں جواب دیے۔ خود پر یقین تھا کہ پسند کر لی گئی ہوں، لیکن وہ خاموشی سے چلی گئیں اور بعد میں معذرت کر لی۔ پھر 2-3 بار ایسا ہوا، اب کی بار آنے والے بے مروت ثابت ہوئے۔ صاف کہہ دیا کہ لڑکی منہ پھٹ ہے۔ مما پاپا نے اپنوں میں کوششیں شروع کیں تو سب نے کوڑا جواب دیا۔ ہر ایک اس منہ پھٹ لڑکی سے نالاں نظر آیا، حتیٰ کہ وہ خالائیں جو اس کو سراہتی تھیں، باہر سے بہویں پسند کر کے لے آئیں۔ کزنس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تعلیم، سلیقہ، شکل صورت اس ایک زبان کے آگے ہیچ تھے۔ پہلی بار بشرا کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا تھا، اولاد کو اپنے ہتھیار اور سسرال کے خلاف استعمال کرنے کی غلطی۔ بیٹے برسر روزگار ہوئے تو اپنی پسند کی بیویاں لے آئے۔ کنزا نے اپنی ازلی منہ پھٹ انداز میں انہیں سنانا چاہا تو آنے والیوں نے شوہروں کو آگے کر کے کنزا کی طبیعت صاف کروائی۔ لڑائی جھگڑے
کی باتیں خاندان میں پھیلنے لگیں۔ سب کنزا کو مورد الزام ٹھہراتے۔ کنزا کو بھائیوں کی بے حسی کا دکھ تھا۔ مما پاپا بھی اسے خاموش رہنے کا کہتے، مگر جو زبان بچپن سے چل رہی تھی وہ کیسے یکدم رک جاتی۔ ایک بھابھی لڑ جھگڑ کر الگ ہو گئیں، دوسری بیزار۔ کنزا نے ماں سے حمایت چاہی تو وہ بیٹوں کی ہمنوا نکلی۔ مما آپ؟ کنزا حیران تھی۔ ہاں کنزا، کون سے والدین بیٹی سے جدائی جاتے ہیں؟ تمہاری زبان نہ تمہارا گھر بسا رہی ہے، نہ بھائیوں کو خوش رہنے دے رہی ہے۔ ماں نے وہ آئینہ دکھایا جس میں اس کی خامیاں نمایاں تھیں، جو اس کی تمام خوبیوں کو بدنما کر رہی تھی۔ کنزا خاموش رہنے لگی۔ کیا کہتی، یہ آپ کی شہ تھی؟ تنہائی میں اس پر بہت کچھ واہ ہوا۔ بچپن کی باتیں، ماما کے آنسو، اپنا غصہ جو دادی اور پھپھو پر آتا۔ پاپا میں اس کی جان تھی، یہ بات بشرا جانتی تھی۔ اس سے کہتی، پاپا کو بتاؤں نا آج دادی نے کیسے ماما کو رلایا؟ پھر کنزا کو جواب دینے کی عادت پڑ گئی۔ ماما اسے حوصلہ دیتی، میری بچی میرا دکھ سمجھتی ہے، وہ خود کو تابعدار بیٹی سمجھتی۔ آج پتہ چلا کہ سسرال سے شکوے شکایتوں میں بغض میں عورتیں اپنے بچوں کو کیسے استعمال کرتی ہیں۔ کاش مجھے کسی نے روکا ہوتا۔ وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ شکوہ گلہ ہر ساس کو بہو اور بہو کو ساس سے ہوتے ہیں، انہیں دشمنی کی بنیاد نہیں بننا چاہیے۔ کمزور بہو نے اولاد کو ہتھیار بنا کر بدلہ لیا تھا، مگر سارے خسارے کنزا کے حصے میں آئے تھے۔ وہ دیکھتی اس کی بھابیاں ساس سسر کی عزت کرتی، چاہے دنیا داری کے تحت ہی صحیح ہے، مگر مما پاپا بھی پیار سے پیش آتے۔ پوتے پوتیوں میں ان کی جان تھی، اگر ترک کلامی ہو بھی جاتی تو بھابیاں بچوں کو ہتھیار نہ بناتی۔ بچے بڑوں کے اختلافات سے بے نیاز سب کا پیار لے رہے تھے، یہاں تک کہ کنزا سے بھی لاڈ کرتے۔ پیاری پھپھو کہتے۔ کنزا کو یاد آیا وہ بچپن میں بڑوں کی لڑائی میں سب سے روٹھی الگ تھلگ کھڑی رہتی، نہ کزن سے دوستی، نہ کسی سے بے تکلفی۔ دن گزرتے گئے، کنزا کو اپنا آپ گھر والوں میں تنہا اور اجنبی لگتا۔ سب کی زندگی رواں تھی، بس وہ ٹھہرے ہوئے پانیوں کی طرح جامد تھی۔ اسے اپنی اصلاح کا موقع چاہیے تھا، توبہ کا، تلافی کا۔ قدرت کو اس کی یہ سچی توبہ پسند آئی اور اسے ایک موقع فراہم کر دیا۔ سعودی عرب سے خالہ کی نند اپنے بیٹے کے لیے آئیں اور انہیں کم گو سنجیدہ سی کنزا بھا گئی۔ اپنے والدین کے گھر میں کنزا کے آخری چند ماہ خود احتسابی کے تھے۔ قصور ایک ماں کا تھا، ساس نندوں کا تھا، یہ اس کی اپنی فطرت ہی ایسی تھی، لیکن نقصان اس کے حصے میں آئے تھے، اس کا ازالہ وہ کرنا چاہتی تھی۔ بچے تو صاف سلیٹ ہوتے ہیں، جو نقش ان پر تحریر کیا جائے وہ انمٹ ہو جاتا ہے۔ اس نے بچپن کی سلیٹ پر ماں نے گلے شکوے، ساس نندوں سے نفرت تحریر کی تھی، مگر مٹانا بھول گئیں۔ نفرتیں پلٹتی نہیں تو کنزا جیسی لڑکیاں منہ پھٹ، گستاخ، بے باک مشہور ہو جاتی ہیں۔ شکوہ شکایتوں کا اظہار کا راستہ دو، مگر ان کی آبیاری نہ کرو۔ ساس نندیں روایتی تھی، تنقید، شکوے، گلے، مگر کنزا روایتی بہو بننا نہیں چاہتی تھی، یہ طے تھا۔ رباب کی پیدائش کے بعد زندگی مصروف تھی۔ خراب طبیعت کے پیش نظر آج کھانا ٹھیک نہیں بن سکا۔ ساس اسے سخت سنا رہی تھی، کنزا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خاموش تھی۔ 5 سالہ رباب ہوم ورک چھوڑ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ دادو، اگر پھپھو ایسا کھانا بناتی تو کیا آپ تب بھی غصہ کرتی؟ رباب نے سنجیدگی سے کہا۔ دادی کی آنکھیں باہر آ گئیں، اتنی جرأت اس چھٹکی کی؟ کنزا نے اسے تھپڑ مار دیا۔ یہ میرا اور تمہاری دادی کا معاملہ ہے، تم مت بولو۔ مگر انقلاب تو تب آیا جب خود سے وہ ساس اچانک محبت کرنے والی دادی بن گئی۔ خبردار، میری پوتی کو ہاتھ لگایا۔ آ بچی، میں اپنے ہاتھ سے تجھے کچھ پکا کر دوں۔ دادی نے رباب کو پیار کیا جو سسکیاں بھر رہی تھی۔ شام کو کنزا رباب کے کمرے میں گئی تو رباب سو رہی تھی، آنسو پلکوں پر چمک رہے تھے۔ کنزا نے پیار سے اس کی پیشانی سے بال ہٹائے اور بوسہ دیا۔ بڑوں کی لڑائی میں بچے نہیں بولتے، ورنہ وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ کنزا نے خود کلامی کی اور اس کے بالوں پر اپنا سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔